لوگوں نے مدینہ منورہ کو بڑا گرانٹڈ لے لیا ہے، بڑا آرڈنری لے لیا ہے. ٹھیک ہے یار، ٹریول پہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہو. ارے پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ ہیں یہ کون سا دربار ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ شاعر کہتے ہیں جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. قدسی کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے. آپ کو پتہ ہے مدینے میں آپ کبھی جائیں کسی بڑے وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کسی پیلس کے پاس جائیں بادشاہ کے، وہاں آپ کو فوجی پہرے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے ہی ہے نا، گارڈز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مدینے کے راستوں پر کون پہرا دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. میں ادھر جا رہا ہوں، ان گلیوں میں جا رہا ہوں، میری اوقات ہے. ہمیں احساس تو ہونا چاہیے ہمیں کتنی بڑی پر مہربانی ہوتی ہے جب ہم مدینے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اور جس کی زندگی میں ایک بار حاضری ہو جائے نا، پھر پوری زندگی اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا. once in a lifetime approximately 12 hours ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں صرف ایک حدیث میں. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ پھر کبھی آپ نے کیلکولیٹ کریں، کیلکولیٹر اٹھائیے گا. صبح 70,000، شام 70,000، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. ایک دن میں 1,40,000 فرشتے. اور یہ کب سے جاری ہے سلسلہ؟ فرام لاسٹ مور دین 1400 years. 1400 سالوں سے سلسلہ جاری ہے، 1450 سالوں سے. اور روز 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا، ایک سال میں کتنے ہوئے، 100 سال میں کتنے ہوئے، 1400 سال. آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو سیکھنے کو پتہ کیا مل رہا ہے؟ فرشتے ہیں کتنے ہیں. علماء کہتے ہیں، حدیثوں میں بھی مضمون موجود ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. اچھا، جب اب اتنے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ اب پڑھو قرآن. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور یصلون، یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، اس کو جو عربی کی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں، یہ لفظ لایا جاتا ہے کنٹینیو ورب پر، کنٹینیو ہونے والے کام پر. یہ مسلسل ہونے والا فعل ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا اب اے ایمان والو تم درود پڑھو. نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے گویا مسلسل نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. اربوں نہیں، خربوں نہیں، انکاؤنٹیبل اینجلز ہر وقت نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ میرے آقا کی شان کیا ہوگی، مرتبہ کیا ہوگا، اور کتنے درود روز پہنچ رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے درود کی ان کو حاجت نہیں ہے. یہ تو ہمیں جو ہے نا، ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں، کسی غریب کو کوئی کام کرواؤ نا، کہتے ہیں اس کو کھٹا دو، یار اس کو بھی کوئی چانس دے دو. ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. مومنو تم بھی پڑھ لو، تمہارا بھی کام بن جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی. تو اتنے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. اب ایک بڑا امیزنگ کوسچن بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ زندگی میں ایک بار کیوں موقع ملتا ہے ان فرشتوں کو؟ اللہ کے فرشتے تو نیکیاں ہی کرتے ہیں، معصوم ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے. تو بڑا خوبصورت اس پورے سسٹم کو اعلیٰ حضرت نے، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، ان کو پڑھا کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اعلیٰ حضرت کو ایسی دنیا نہیں مانتی. آپ بلیف کریں، صرف ان کی شاعری سمجھ آ جائے نا، فتوے تو بہت دور کی بات ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر کیسی گہری نظر تھی اور کیا عشق رسول کی بات کرتے ہیں. آپ نے یہ فلسفہ پورا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، کیونکہ یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا، بار بار آنے دیا جاتا فرشتوں کو، یا 12 گھنٹے سے زیادہ رکنا دیا جاتا، تو چونکہ فرشتے تو خربوں بچ جاتے. سب کو آنا ہے دربار رسالت میں، میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا، تو اس لیے سب کی ڈیوٹی باندھ دی گئی تاکہ قیامت تک سارے فرشتوں کی باری آ جائے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی کمال کی بات کی کہ فرشتے تو معصوم ہیں،
گناہ بھی نہیں کرتے, ان کو زندگی میں ایک بار باری, اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بار بار بلایا جاتا ہے, اور جتنے دن رہیں مہربانی کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک باری ملتی ہے. معصوم ہے نا, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. ہم جیسے گناہگار اگر چاہیں مدینے میں ساری زندگی گزارے تو آقا کی طرف سے منع نہیں ہے, ہم ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں مدینہ. تو بہرحال یہ وہ دربار ہے, اس کی اہمیت دل میں ہونی چاہیے. مدینہ پاک جانے کی تڑپ بھی دل میں پیدا کریں. وہاں کے لیے لوگوں نے مدینہ منورہ کو بڑا گرانٹڈ لے لیا ہے, بڑا آرڈنری لے